ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کہیں دور ایک سلطنت آباد تھی۔ اس کے بادشاہ کا نام شاہل اور ملکہ کا نام جوہرہ تھا۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو بہت حسین تھا، لیکن اس میں ایک خامی بھی تھی۔ وہ بہت مغرور اور تکبر کرنے والا تھا۔ وہ سب کی توہین کرتا اور ہر کسی سے بات میں سختی کرتا تھا۔ ایک دن وہ باغ میں گیا۔ اس نے دیکھا کہ موسم خوشگوار ہے۔ اس نے نوکروں کو گھوڑا لانے کو کہا اور کہا کہ آج وہ اکیلے شکار پر جائے گا۔ مجھے کسی سہارا کی ضرورت نہیں، میں اکیلا ہی کافی ہوں، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ سپاہیوں نے خاموشی سے سر ہلایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ الفارق کے غرور کا کوئی جواب نہیں۔ وہ اپنی سفید گھوڑے پر سوار ہوا اور جنگل کی طرف نکل پڑا۔ جنگل کے اندر قدم رکھتے ہی روشنی کم ہونے لگی۔ الفارق نے گھوڑے کا رخ تنگ اور سنسان راستے کی طرف کیا۔ چند قدم آگے ایک بوڑھی عورت نظر آئی۔ اس کے کندھوں پر لکڑی کا بھاری گٹھا تھا اور وہ ہر قدم کے ساتھ تھر تھراہٹ اور جھٹکے کے ساتھ رکتی۔ بیٹا، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ یہ لکڑیاں بہت بھاری ہیں، انہیں میرے گھر تک پہنچا دو تو میں اپنی زندگی بھر دعا دوں گی، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ الفارق نے اسے اوپر سے نیچے تک گھورا اور پھر تلخ انداز میں ہنس دیا۔ میں شہزادہ الفارق ہوں، تمہارا نوکر نہیں۔ میں یہاں غریبوں کا بوجھ اٹھانے نہیں آیا۔ تم جیسے لوگ تو میرے محل کے دروازے تک آنے کے بھی قابل نہیں۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں نیلی روشنی چمک گئی۔ چند ہی لمحوں میں وہ بوڑھی عورت نہیں رہی، بلکہ ایک جادوگرنی بن گئی۔ اس کے ہاتھوں سے نیلی روشنی فضا میں پھیل گئی اور الفارق کے جسم کو ایک عجیب سا جھٹکا لگا۔ تو نے انسانیت کو ٹھکرا کر اپنی حقیقت ظاہر کر دی، جادوگرنی نے گرجدار آواز میں کہا۔ تو ہمیشہ ایک حیوان کی طرح رہے گا۔ جادوگرنی نے ہاتھ بلند کیا اور نیلی روشنی الفارق کے جسم میں گھس گئی۔ اس کی ہڈیاں مڑنے لگیں اور وہ چیختا ہوا زمین پر گرا۔ چند لمحوں میں الفارق خوفناک ڈریگن میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے جسم پر پھیلی شاخیں، آنکھ کا سانس اور خوفناک آنکھیں اسے ایک جانور کی شکل دے چکی تھیں۔ سالینیا کی ریاست ایک پرامن ریاست تھی۔ یہاں کی ایک شہزادی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور تھی۔ شہزادی خوشی سب کے ساتھ، ملازمین، پرندوں اور جانوروں کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھتی تھی۔ اس کی خوبصورتی اور معصومیت پر ایک بڑا خطرہ منڈلا رہا تھا۔ جادوگر جالفر اسے اپنا بنانا چاہتا تھا۔ ایک روشن صبح جب محل کے صحن میں موتیوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، جالفر محل کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، میں شہزادی خوشی کا رشتہ لینے آیا ہوں۔ محل میں خاموشی چھا گئی۔ ہر کوئی حیرت زدہ اور خوف زدہ تھا۔ جالفر، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہماری بیٹی ابھی کم عمر ہے اور تم بہت بڑے ہیں۔ ہم یہ رشتہ قبول نہیں کر سکتے، شاہل نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ الفاظ جالفر کے دل پر بجلی کی طرح گرے۔ اس کا چہرہ تاریک ہو گیا، آنکھوں میں جادو کی چمک بڑھ گئی اور اس نے غصے میں کہا، تم نے نہ تو میرا دل توڑا، نہ میری خواہش کو سمجھا۔ تم نے میری توہین کی۔ اب دیکھو میں تمہاری دنیا کیسے چور چور کرتا ہوں۔ شہزادی خوشی نے بھی اپنی پوزیشن مضبوط رکھتے ہوئے کہا، میرا دل تمہارا نہیں ہے اور نہ میں اپنی مرضی کے بغیر کسی کے ساتھ رشتہ باندھنے کے لیے تیار ہوں۔ جالفر کی آنکھوں میں غضب اور جادو کی چمک بڑھ گئی۔ اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے محل کے باہر آسمان میں بجلی کی جھلکیاں پیدا کر دیں۔ ہر شخص کانپ اٹھا اور محل کے باہر کے جنگل میں پرندے خوف سے اڑ گئے۔ ایک رات جب شہزادی خوشی اپنی بلکنی میں چہل قدمی کر رہی تھی، آسمان کا رنگ بدل گیا۔ ہوا میں عجیب سا بجلی اور اندھیرا چھا گیا۔ اچانک جالفر نمودار ہوا اور شہزادی خوشی کو اپنی جادوئی طاقت سے آسمان کی طرف کھینچ لیا۔ شہزادی خوشی نے خوفزدہ ہو کر چیخ ماری، کوئی ہے، مجھے یہاں سے بچاؤ۔ جالفر نے اسے ایک اونچے، تنہا اور سیاہ ٹاور میں لے جا کر قید کر دیا۔ ٹاور اتنا بلند تھا کہ بادل بھی اس کی دیواروں سے ٹکرا کر گزرتے۔ شہزادی خوشی کئی راتیں وہاں تنہا، خوفزدہ اور آنسو بہاتی رہی۔ اسی دوران پہاڑوں میں ایک خوفناک اور تنہا ڈریگن اڑ رہا تھا۔ یہ وہی ڈریگن تھا شہزادہ الفارق جس پر جادوگرنی کا جادو تھا۔ ڈریگن کے دل میں اب تک غصہ، تنہائی اور پچھتاوا تھا، لیکن شہزادی خوشی کی پکار سنتے ہی اس کے دل میں ہمدردی اور محبت کے جذبات پیدا ہوئے۔ ڈریگن نے ٹاور کے قریب پہنچ کر چھان بین کی۔
उसकी खौफनाक आंखें शहजादी खुशी के आंसुओं और खौफ को देखकर नरम हो गईं। वो पहली बार अपने अंदर वो जज्बा महसूस कर रहा था जो उसे इंसानियत की याद दिलाता था। ड्रैगन ने टावर के गिर्द चक्कर लगाई। ड्रैगन ने टावर के करीब आकर शहजादी खुशी की तरफ देखा। शहजादी खुशी ने ड्रैगन को देखकर खौफ महसूस किया, लेकिन वो ड्रैगन की आंखों में वो दर्द और तन्हाई भी देख सकती थी जो इंसान की तरह महसूस हो रही थी। इसी लम्हे जालफर नमूदार हुआ। उसकी आंखों में गजब और जादू की चमक थी। उसने बुलंद आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं दूंगा ड्रैगन। शहजादी खुशी मेरी होगी। ड्रैगन ने गुस्से में दहाड़ मारी। आसमान लरज उठा और उसने अपनी पूरी ताकत से आग के सांस से जालफर पर हमला किया। जालफर ने फौरन जादू की बिजली से दफा किया, लेकिन ड्रैगन की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो जालफर की जादुई बिजली को तोड़कर आग के शोलों में भस्म कर दिया। शहजादी खुशी ने इस मंजर को हैरत और खौफ के मिला जुला जज्बे के साथ देखा। ड्रैगन ने टावर के किनारे पर उड़ान भरी और शहजादी खुशी के करीब आ गया। उसने अपनी पुश्त को जमीन पर झुकाया ताकि वो इस पर बैठ सके। शहजादी ने आहिस्ता से ड्रैगन के बाजू पर हाथ रखा और कहा, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर भी इंसानियत है। ड्रैगन ने आहिस्ता से सर हिलाया। उसकी आंखों में पहली बार सुकून और हमदर्दी की रोशनी नमूदार हुई। शहजादी खुशी ने ड्रैगन के बाजू पर बैठकर कहा, हमें जल्द यहाँ से निकलना होगा। टावर बहुत ऊंचा और खतरनाक है। ड्रैगन ने अपनी खौफनाक आंखों से टावर के इर्द गिर्द का जायजा लिया और फिर अपनी आग भरी सांस से दीवार के कुछ पत्थरों को हिलाकर एक रास्ता बनाया। शहजादी खुशी ने इस रास्ते से टावर के अंदरूनी हिस्से की कमजोरियों को पहचाना और ड्रैगन के साथ आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकली। इसी दौरान जालफर ने दोबारा नमूदार होने की कोशिश की, लेकिन ड्रैगन ने अपनी पूरी ताकत से उसे रोका और आग के शोलों से उसके जादू को खत्म कर दिया। टावर के इर्द गिर्द सुकून छा गया और शहजादी खुशी ने पहली बार अपने दिल में ये महसूस किया कि वो आजाद है। ड्रैगन और शहजादी खुशी ने पहाड़ों के ऊपर से उड़ान भरी, टावर और जालफर को पीछे छोड़ते हुए। शहजादी खुशी ने हवा में अपने हाथ खोल दिए और कहा, मैं उड़ रही हूँ। ड्रैगन ने शहजादी खुशी की तरफ देखा और इसकी आंखों में यकीन की चमक महसूस की। हमें खतरा अभी खत्म नहीं हुआ शहजादी, जालफर बहुत ताकतवर है। शहजादी ने सर हिलाया। मैं जानती हूँ, लेकिन हम साथ हैं। तुम मेरी हिफाजत कर सकते हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। ड्रैगन ने आग के शोले फेंकते हुए कहा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा। इसी लम्हे जालफर नमूदार हुआ। उसकी आंखों में अंधेरा और गजब दोनों मौजूद थे। उसने बुलंद आवाज में कहा, तुम दोनों नहीं बच सकते। मैं शहजादी खुशी को अपना बना लूंगा और तुम ड्रैगन हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। ड्रैगन ने धाड़ मारी और फौरन जालफर की तरफ बढ़ा। आसमान में आग और बिजली के शोले एक दूसरे से टकरा रहे थे। हर तरफ रोशनी और धुआं फैल गया। शहजादी खुशी ने ड्रैगन की पुश्त पर मजबूती से पकड़कर अपनी हिम्मत बढ़ाई। जालफर ने जादू की बिजली से ड्रैगन पर हमला किया, लेकिन ड्रैगन ने अपनी आग भरी सांस और ताकतवर पंजों के साथ हर हमले को रोका। शहजादी खुशी ने आहिस्ता से ड्रैगन से कहा, सिर्फ ताकत काफी नहीं, तुम्हें अपनी अक्ल और दिल दोनों इस्तेमाल करने होंगे। ड्रैगन ने इसे गौर से सुना और जालफर की कमजोरियों पर नजर डालने लगा। जालफर की ताकत के मरकज में एक छोटी सी रोशनी थी जो इसके जादू का सर चश्मा थी। ड्रैगन ने अपनी आग भरी सांस से उस रोशनी को निशाना बनाया और रोशनी फटकर बुझ गई। जालफर की ताकत कमजोर होने लगी और वो हैरत और खौफ से पीछे हट गया। ड्रैगन ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करते हुए जालफर पर एक आखिरी हमला किया। आग के शोले और हवा की गर्ज ने जालफर के जादू को तबाह कर दिया और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। शहजादी खुशी ने ड्रैगन से कहा, हमने कर दिखाया, हम आजाद हैं। ड्रैगन ने धाड़ मारी और आसमान में बुलंद हुआ। शहजादी खुशी की हंसी हवा में गूंजने लगी। ड्रैगन ने शहजादी खुशी को महफूज मुकाम तक पहुंचाया, जहां महल के लोग उन्हें देखकर हैरान और खुश थे। शाहिल और मलका जौहरा की आंखों में खुशी के आंसू थे और सब लोग ड्रैगन और शहजादी की जुर्रत और मोहब्बत की तारीफ कर रहे थे। ड्रैगन ने आहिस्ता से कहा, अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। जालफर की ताकत खत्म हो गई है और तुम हमेशा महफूज रहोगी। शहजादी खुशी ने ड्रैगन के माथे पर हाथ रखा और कहा,
تم میرے ہیرو ہو، تمہاری محبت اور حفاظت نے مجھے آزاد کیا۔ اسی لمحے جادوگرمی کا جادو دوبارہ نمودار ہوا، لیکن ڈریگن کے پر بدل کر انسان کے بازو بن گئے۔ آگ کے سانس کی جگہ نرم اور گرم ہوا نے لے لی اور وہ خوبصورت نوجوان شہزادہ الفارق بن گیا۔ شہزادی خوشی نے حیرت سے کہا، تم واقعی وہی ہو، ڈریگن نہیں بلکہ الفارق؟ شہزادہ الفارق نے سر ہلایا اور اس کے آنکھوں میں محبت اور سکون کی روشنی جھلک رہی تھی۔ اس نے شہزادی خوشی کو گلے لگایا اور کہا، اب میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ محل کے لوگ خوشی سے جھوم اٹھے اور شاہل اور جوہرہ نے اپنے بیٹے کو دوبارہ اپنے گلے لگایا۔ شہزادی خوشی اور شہزادے الفارق کی محبت نے پورے محل اور ریاست میں خوشی، امن اور روشنی بھر دی۔ شہزادہ الفارق اور شہزادی خوشی کی زندگی میں وہ لمحہ آ گیا تھا جس کا سب کو انتظار تھا۔ محل اور گلیاں جشن کی روشنیوں سے جگمگا رہی تھیں اور لوگ شادی کی تقریبات میں خوشی سے شریک ہو رہے تھے۔ محل میں ہر ہال اور باغ خوبصورتی اور رنگوں سے سجا ہوا تھا۔ چراغ جل رہے تھے اور پھولوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ مہمان خوشی سے جھوم رہے تھے۔ شہزادہ الفارق نے شہزادی خوشی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، خوشی، تم نے مجھے محبت اور انسانیت کا سبق سکھایا۔ آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ شہزادی خوشی نے مسکرا کر جواب دیا، الفارق، تمہارے بغیر یہ ممکن نہ ہوتا۔ تم نے میری حفاظت کی اور مجھے آزاد کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے اور اپنی زندگی کو محبت اور خوشی سے بھرنے کا عہد کیا۔ شادی کے بعد سلطنت میں خوشی اور امن کی نئی لہر دوڑ گئی۔ لوگ الفارق اور خوشی کی مثالیں دیتے اور سکون، محبت اور انصاف کے سبق اپناتے۔ یوں شہزادہ الفارق اور شہزادی خوشی کی کہانی صرف دو دلوں کی محبت کی نہیں، بلکہ پوری سلطنت کے لیے خوشیوں اور امید کی علامت بن